اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنا دیا، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مسابتاً سے یعنی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَتًا، مسابن سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرہ اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام اور ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم اے مسلمانوں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے تعظیم توحید کے منافی نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جب بندہ نماز پڑھے گا تو نیت ہی یہی ہوگی کہ میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ میں خیال مقام ابراہیم کا، قیام کے اندر خیال مقام ابراہیم کا، رکوع اور سجود کے اندر خیال مقام ابراہیم کا۔ تو اب یہاں ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کے قدم لگ جائیں اس جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اپنا مصلی بناؤ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ نے اللہ کے نبی کے قدم چومے ہیں۔ اب اس جگہ کا نماز میں خیال آنا یہ عین توحید ہے اور یہ نماز کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بناؤ، یعنی یہاں نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب یہ توحید پرستی ہے، یعنی جس جگہ پر اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں اس جگہ کی تعظیم کرنا اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کرنا یہ عین توحید ہے۔ تو یاد رکھیے جس جگہ پر اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں اس کا احترام تو نماز میں جائز ہو، اور نماز کے اندر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے تمہارے عقیدے کے مطابق نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پتھر پر لگے ہیں رب فرما رہا ہے اس پتھر کو اپنے لیے مصلی بناؤ، اس پتھر کو اپنے لیے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بناؤ، اس کا نماز کے اندر احترام کرو۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے اندر نبی کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر نبی کا خیال آئے گا تو نماز کامل ہونے کے زیادہ قریب ہوگی، قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوگی۔
کیونکہ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا یاد دلاتی ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سنت کیسے ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خیال ہوتا ہے، ان کی سنت کا خیال ہوتا ہے، اسی تصور کے اندر نماز شروع کرتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثنا پڑھی ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، دوسری سورت، پھر اس کے بعد رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، رکوع اور سجود کی تسبیحات، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سنت مصطفیٰ کی ہے، پاکی رب کی ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پاکی رب کی بیان کی جا رہی ہے اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد جب 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں مکمل ہوتی ہیں، اتحیات میں بیٹھتا ہے بندہ، تشہد اتحیات پڑھتا ہے مکمل، سنت مصطفیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پڑھا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پڑھا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب سلام پھیرنا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنی گردن دائیں طرف موڑنی ہے، اپنے کندھے پر نظر جمانی ہے اور دائیں طرف دیکھنا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سمت جتنے بھی مسلمان ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں اور کرامن کاتبین میں سے یہاں جو فرشتہ ہے، ان سب کو سلام کر رہا ہوں اور اس طرف جو نمازی ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ اگر وہ امام کی بائیں سمت بیٹھا ہے تو سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی بھی نیت کرے گا، امام کو بھی سلام کر رہا ہوں، اور سیدھی طرف جتنے بھی نمازی ہیں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ جب بائیں طرف سلام پھیرے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بائیں طرف چہرہ بھی گھمانا ہے، چہرہ گھمانے کے ساتھ نیت بھی ہونی چاہیے کہ جو یہاں فرشتہ بیٹھا ہے اس کو بھی سلام ہے، فرشتوں اس سمت جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو سلام ہے، جتنے مسلمان انسان ہیں سب کو سلام ہے، مسلمان جنات ہیں سب کو سلام ہے، اس سمت کے جتنے نمازی ہیں سب کو سلام ہے۔ یہ ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا یاد دلاتی ہیں، ایک ایک سنت یاد دلاتی ہیں، گویا کہ نماز اول سے لے کر آخر تک، ثنا سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا مجموعہ ہے۔ تو جن کی اداؤں کا مجموعہ یہ نماز ہے، اسی نماز کے اندر اسی کا خیال نہ آئے تو نماز ہوگی کیسے؟ اسی نماز کے اندر وہ اسی نبی پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے سلام بھی بھیجے اور پھر کہے کہ خیال بھی نہ آئے، یہ پھر نہ تو سلام پورا ہو سکتا ہے نہ نماز پوری ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنا یہ توحید کے منافی ہے یا نماز ناقص ہوتی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے اور غلط نظریہ ہے، بلکہ نماز کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنا نماز کے مکمل ہونے اور نماز کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا عین نماز میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہیں کرے گی بلکہ نماز کو کامل بنائے گی۔